قبل الأشياء تبادر مع الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما أدناه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء خارق للآخر وقال قدر على إخوان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف المياه ولا يعزب عنه واسعبات في الخيرات سبحان الله العظيم من خلق بالإباء وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خدا جلاله انسان کو ہمارے خیر جلانے کی طرف اور برے اعمال سے بچنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ وہ خدا عالم کے احکام کی پابندی کرے اور برائیوں سے بچتا رہے اچھائیاں کرتا رہے یہی اس کا ذاتی آخرت ہے یعنی وہ زندگی کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے مشقت اٹھانا ہے یہ دنیا ہمارے لیے اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم یہاں کوشش کرنے کے بعد آخرت کو اچھے انداز میں حاصل کرنا انسان کوئی بھی مقصد اگر پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس مقصد کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اور جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا اسی کی طرف آیت قرآنی اشارہ کرتے تھے لیسا للانسان الا ما سعی یعنی انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی ہو پائے گا ابھی اور بات ہے کہ مقصد اچھا ہے یا برا ہے یہ خود طے کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اچھے مقصد کے لیے کوشش کرنا ہے یا برے مقصد کے لیے کوشش کرنا ہے برے مقصد کے لیے اگر کوشش ہوگی تو برائی حاصل ہوگی اچھے مقصد کے لیے اگر کوشش ہوگی تو اچھائی حاصل ہوگی مگر یہ کہ آیت قرآنی لیسا للانسان الا ما سعی ہر اس شخص کے لیے کہ جو کسی بھی حیثیت سے کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کرے گی اگر یہ طالب علم ہے اور امتحان کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں اس آیت کو آویزہ کر لے اور اس کو رہنما بنائے اگر کوئی شخص کاشتکار ہے تو اس کو اس آیت کو رہنما بنانا پڑے گا اپنی کھیتی باڑی میں کوشش کرنا پڑے گی کوئی تاجر ہے تو اسے اپنی تجارت کے لیے اس کو رہنما بنانا پڑے گا اسی وقت وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اگر کوئی شخص طالب آخرت ہے تو پھر اس شخص کو اپنی عبادت گاہ میں اس آیت کو رہنما بنا کر عبادت کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں کوئی بھی کام بغیر محنت کے بغیر مشقت کے بغیر سختی اٹھائے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور نہ انسان اس کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے مگر ایک طبقہ تھا اور اب بھی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے کسب معاش کی بھی ضرورت نہیں ہے بس عبادت کرتے رہو اور اللہ کرتے رہو اس کے علاوہ دنیاوی کاموں سے تمہیں کوئی مقصد نہیں ہے
اسلام نے اسی چیز کو باطل کرنے کے لیے یہ کہا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، گرمی کا موسم ہے اور دوپہر کے وقت بازار کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، پسینہ کی پیشانی کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک ایسا ہی شخص جو ضابطے کو زاہدان زمانہ میں سے شمار کرتا تھا اور جو حکومت کا پرورتا تھا، اس نے جو آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ اس گرمی کے وقت اور اس حالت میں آپ طلب دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ کو ایسی حالت میں موت آ گئی تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ میں اگر ایسی حالت میں اگر مر جاؤں گا تو خدا کے سامنے اس کی ایک عبادت کرتا ہوا جاؤں گا۔ اسی طرح کے پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی بہت سے کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ بس نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہی عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام صبح کی نماز کے بعد آپ اصحاب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ایک نوجوان بیلچہ کاندھے کے اوپر رکھے ہوئے گزر رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جوان دنیا طلب کرنے کے لیے جا رہا ہے، کاش اس کی زندگی عبادت خدا میں گزرتی اور جہادی جہاد میں گزرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص جہاد کرنے ہی کے لیے جا رہا ہے، یہ اگر اس کے اہل و عیال غربت میں بسر کر رہے ہیں، فاقہ کر رہے ہیں، تنگی میں اس کی بسر ہو رہی ہے، اور یہ کسب معاش حاصل کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے، تو یاد رکھو فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اگر اس کے بچوں کو اور خود اس کو رزق حاصل ہو بھی جاتا ہے لیکن ذرا تنگی سے گزر رہی ہے، چاہتا ہے کہ اس کے اہل و عیال ذرا آسائش کے ساتھ میں زندگی گزاریں اور اس لیے یہ کسب معاش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، تب بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور اگر اس کی اور اس کے اہل و عیال کی زندگی اچھی طریقے سے گزر بھی رہی ہے، لیکن مقصد کمانے کا اس کا یہ ہے کہ جو کچھ اتنی زیادہ آمدنی ہو جائے کہ جس سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے، غریبوں بیواؤں کے کام آ سکے، فہو فی سبیل اللہ، تو بھی یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر یہ اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے تاکہ دولت حاصل کرے، مال حاصل کرے اور اس مال و دولت کے اوپر اپنے بھائیوں کے اوپر فوقیت ظاہر کرے، فہو فی سبیل الشیطان، تو اس صورت میں یہ سبیل شیطان کے اوپر ہے، شیطان کے راستے کے اوپر ہے، یعنی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اوپر فوقیت حاصل کرنا اور تکبر سے پیش آنا، یہ ہے شیطانی راستہ۔ اب اسی کو آپ عبادت میں لے لیجیے، اس لیے ہے کہ کسب معاش حاصل کرنا حلال طریقے سے یہ بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے،
حج بھی ایک عبادت ہے. تو اب اگر کوئی نماز قربتاً الی اللہ پڑھ رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ. اور اگر کوئی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر فوقیت ظاہر کرے، اپنے کو عابد و زاہد شمار کرے اور لوگوں کے اوپر فخر و مباحات کرے، تو پھر یہ بھی فہو فی سبیل الشیطان. یعنی عبادت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فوقیت یا اپنی تعریفیں کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے تو یہ عبادت نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ عبادت اللہ کے رسول نے ہمیں عبادت کا مفہوم بتایا کہ ہر وہ حلال کام کہ جس میں نیت اور قربتاً الی اللہ ہو وہ عبادت ہے. اب اس سلسلے میں عبادتیں بہت سی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، مگر بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز پہ تو کبھی قریب نہیں جاتے ہیں، لیکن ہاں مال و دولت اللہ نے انہیں دیا ہے، ثروت مند بنایا ہے، تو حج کو ہر سال جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ نماز دن میں 5 وقت واجب ہے اور حج عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے. تو اب اگر ایک مرتبہ کوئی صاحب دولت حج کر آئے تو ان کا ٹائٹل بن جاتا ہے کیا؟ حاجی صاحب. لیکن یہ نماز جو دن میں 5 وقت واجب ہے کوئی نہیں کہتا نمازی صاحب. اور نماز فروع دین میں نماز کا اول درجہ ہے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے نمبر کے اوپر حج ہے. تو جو تیسرے نمبر کی عبادت ہے اس میں تو اتنا فخر و مباحات ہو جاتا ہے کہ اس میں ہر ایک کہتا ہے فلاں ملیے. اب جب تعارف ہو، انٹروڈکشن ہوتا ہے، آپ حاجی صاحب ہیں، تو یہ حاجی صاحب ہے یہ ایک کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ تاکہ یہ اظہار ہو سکے کہ یہ مالدار ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حج جو ہے وہ مالدار کے اوپر واجب ہوتا ہے. تو یہ حاجی صاحب. تو ہمیں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم جو عمر میں صرف 1 مرتبہ واجب ہے حاجی صاحب نہ بنائیں، اس سے پہلے ہم نمازی بناتے جو دن میں 5 وقت واجب ہے. اس لیے کہ حج بھی بغیر نماز کے حج نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی نماز حج کا ایک جزء ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم تبلیغ کریں تو اس میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان قبل ما سواها وان رد ما سواها. یہ اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اور اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ نماز کے جو دن میں اللہ نے 5 وقت جس کا فریضہ رکھا ہے اور ہم جس پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ پیروں کے اوپر ورم آ جاتا ہے تو پیار بھرے انداز میں قدرت کی آواز آتی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تم رات بھر کھڑے رہتے ہو نماز میں، مگر ذرا اس میں کمی کر دو. پیغمبر کا عمل تو یہ کہ وہاں اتنی نمازیں پڑھی جائے کہ وہاں قدرت کہے ذرا کمی کر دو. اور ہم اتنے کم ہو گئے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایک سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی.
اور وہ کسی مسخرے کی زبان میں نمازیوں کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں. 3 قسمیں. کون کون؟ آٹھی، کھاٹی اور 360. اب آٹھی کون کہلاتا ہے؟ آٹھی تو وہ ہے کہ جو صرف جمعہ آتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں کہ جمعہ نہیں آتے. اب وہ جمعہ کو چھوڑیے تھے، بلکہ جمعہ کے بجائے اب جمعراتی بیچتے، یعنی وہ کہ جو جمعراتی ہیں، صرف جمعرات کو 8 دن میں آتے ہیں. تو یہ ہوئے کون؟ آٹھی. اور کھاٹی کون؟ کھاٹی وہ ہیں، کھٹیا کہتے ہیں پلنگ کو، چارپائی کو، 4 پیر پائے والے کو. یعنی خود کبھی نہیں پڑھیں گے نماز، زندگی میں نہیں پڑھیں گے، کبھی زندگی میں نہیں. جب مر جائیں گے تو کھٹیا کے اوپر جائیں گے اور ان کی دوسری پڑھیں گے. اور 360 کون ہے؟ 360 وہ ہے کہ جو سال بھر تک نہیں پڑھتے ہیں، مگر ادھر 29 ماہ رمضان ہوئی اور ان کا تقاضا ہوا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور فتوے بھی انہیں کی طرف سے نکلنے لگے. جو سال بھر تک نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں فکر ہو رہی کہ عید کی نماز پڑھیں گے. تو یعنی جو سال بھر میں ایک دن آئے وہ کون ہے؟ وہ 360 والا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس اہم چیز کے لیے، اس اہم بات کے لیے کبھی مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ پیغمبر سے وابستگی ہماری اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب پیغمبر کے ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہو اور ہم اس پیغمبر کا اتباع کر رہے ہوں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میرا اتباع کرو. اب اتباع ایک چیز میں نہیں، ہر عمل میں اتباع پیغمبر کا ہونا چاہیے. نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اخلاق ہے، سیرت و کردار ہے، حسن اخلاق ہے، قریب پروری ہے، سخاوت ہے، امانت داری ہے، صداقت ہے. عجیب بات ہے کہ ہم اپنے کو پیغمبر سے منسوب کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی شخص امانت دار ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ارے اس کی جانے دیجیے، وہ تو بیوقوف آدمی ہے. کوئی آدمی اگر سچا ہے تو ہم کہتے ہیں آج سچائی کا زمانہ نہیں رہا. تو گویا کہ کیا مطلب؟ ذرا اس کی اصل تک تو پہنچی. ہم نے کہہ تو دیا کہ امانت داری یعنی وہ بیوقوف ہے. تو معاذ اللہ ہمارے پیغمبر نے کلمہ بعد میں پڑھایا ہے، مگر امانت داری کا کلمہ پہلے پڑھا لیا ہے. تو اب اس یہ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ معاذ اللہ آپ جس رسول کو مانتے ہیں کہ وہ امین تھا یا صداقت وہ صادق تھا، تو آپ اگر کسی صادق کو کہیں گے آج صداقت کا زمانہ نہیں رہا، آج سچائی کا زمانہ نہیں رہا، تو یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ آپ رسول کے ماننے والوں میں شمار بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ پیغمبر اسلام کی زبان میں قرآن کہتا ہے من اتبعنی فہو منی. جو شخص نے میرا اتباع کیا فہو منی، وہ مجھ سے ہے. یہ منی وہ نہیں ہے جو حسین کے بارے میں کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین. وہ منی الگ ہے اور یہ منیت الگ ہے. سلمان کے بارے میں جو آپ نے کہا سلمانو منا اہل البیت، تو سلمانو منا اہل البیت
بھی ظاہر کر دیا پیغمبر میں منیت میں. سلمان کے بارے میں یہ کہا ہے السلمان منا اہل البیت، لیکن یہ نہیں کہا انا من السلمان. لیکن حسین کے بارے میں جو کہا ہے کہ حسین منی، تو اگلا جملہ یہ بھی ہے وانا من الحسین. بہت بڑا فرق ہے سلمان میں اور حسین میں. وہ منی سلمان والی منی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ منی ابن رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ حسین، یہ کہنا غلط ہے کہ حسین رسول کے بیٹے نہیں تھے. اللہ نے کہا ہے ان کو رسول کا بیٹا. پڑھیے آیت مباہلہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو. آپ دیکھیے کہ کس کو لے جا رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو نواسے تھے، تو نواسے تو بقول مسلمانوں کے اور بھی ہوں گے، اس لیے کہ جب بیٹیاں اور تھیں تو نواسے نہیں ہوں گے. مگر حسن و حسین کو لے کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے ابن رسول اللہ ہونے کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سلمان کے بارے میں نہیں کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اگر رسول کے بیٹے حسین نہیں ہیں تو ہم زیارت میں کیوں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنص قرآن و بنص حدیث امام حسین و امام حسن علیہ السلام رسول کے بیٹے ہیں. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کہاں غلام کہاں آج. ہاں، جو منیت سلمان سے ظاہر کی ہے پیغمبر نے، اس منیت میں اگر ہمارے اعمال ویسے ہو جائیں تو ہم اس منیت میں شامل ہو سکتے ہیں جو سلمان کے لیے کہا ہے پیغمبر نے. ہم بھی ہو سکتے ہیں، مگر حسین کوئی نہیں ہو سکتا، حسن کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں بنص قرآن. ان کو یہ کہنا کہ وہ رسول کے بیٹے نہیں تھے، یہ کم علمی کی دلیل ہے، جہالت کی دلیل ہے. امام حسین کہاں اور سلمان کہاں. سلمان تو اپنے کو ان کا غلام کہتے تھے، یہ ان کے آقا تھے. یہ تو وہ ہیں جو بقائے رسالت ہیں. تبھی تو آپ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا وعنا من الحسین. اگر حسین نہ ہوتے تو میں باقی نہ رہتا، میری بقا کا ثبوت ہے حسین. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر پیغمبر اسلام کا پوری طریقے سے اتباع کرنا ہے تو ہمیں ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کے اعمال کی پیروی کرنا ہے. یاد رکھیے کلام پاک میں دو لفظ آئی ہیں، ایک لفظ اطاعت آیا ہے، ایک لفظ اتباع آیا ہے. اطاعت ہوتی ہے اقوال کے اندر، یعنی پیغمبر اسلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے ہم ان کے اقوال کو مانیں، ان میں اطاعت کریں. اور اتباع ہوتا ہے اعمال میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے اعمال پیغمبر نے کر کے دکھائے ہیں. تو جیسے پیغمبر نے کیا ہم ان کی نقل کریں، ان کا اتباع کریں. اسی لیے پیغمبر نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی. ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اب یہ اور بات ہے کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو وہ نماز کے طریقوں کو بدل دے. لیکن ہم نے تو نماز کو ان سے لیا ہے کہ جو ہر وقت پیغمبر کے ساتھ میں رہے ہیں، نماز پیغمبر کو دیکھا ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر زمانے میں اس زمانے میں پیغمبر اصل رہے اور ہر دور میں ایک اصل رہی جس کو دیکھ دیکھ کر ہم نماز پڑھتے
مرتبہ